علیکم سیکنڈ ایئر کلاس. آج بیٹا ہم اردو لازمی کا جو ہے نا حصہ انشائیہ، کل ہم نے دوسرے سبق کا تشکیل پاکستان کا پڑھا تھا. آج جو ہے وہ سبق نمبر 3 کے حوالے سے کہ جو کہ نواب محسن ملک سبق کا نام ہے اور اس کے مصنف جو ہے وہ مولوی عبدالحق کے. آج ہم وہ پڑھیں گے. مولوی عبدالحق جو ہے ان کو بابائے اردو کہا جاتا ہے. کس لیے کہ انہوں نے اردو زبان کے فروغ کے لیے ان کی کوششیں ہیں اور یہ ان کو ایک طرح سے خطاب ملا تھا مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا. آپ 1870 میں جو ہے وہ سراؤں برطانوی ہندوستان میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے اور آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے خاندان سے تھا کہ جنہوں نے جو ہے وہ جب مغلیہ دور تھا، جب مغل دور تھا، اس وقت بھی انہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کے نام لیوا تھے. یعنی کہ وہ ایک اسلامی نقطہ نظر کو پھیلانے میں، لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ منور کرنے میں ان کی کوششیں جو ہیں اس کو انگریزوں نے بھی سراہا بعد میں، اور اس دور میں بھی ان کا ایک خاص مقام و مرتبہ تھا. یعنی اب ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کا اوڑھنا بچھونا جو تھا وہ اسلام تھا. اس کے علاوہ مولوی عبدالحق جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی میں، ان کو اسی لیے بابائے اردو کہا گیا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اردو زبان کے تحفظ کے لیے، کیونکہ وہ دور بھی ایک ایسا دور تھا کہ جس میں کبھی ہمارے رسم الخط کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، کبھی مسلمانوں کی زبان کو اس کو تبدیل کر کے جو ہے وہ اردو ہندی تنازع کی شکل اختیار کی جاتی تھی. تو اردو زبان کو مختلف قسم کے خطرات تھے اور مسلمانوں کو پستی میں جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی. تو اس دور میں بھی آپ نے جو ہے وہ اردو زبان کے لیے آپ نے، کیونکہ زبان جو ہوتی ہے وہ ایک قوم کو ایک جگہ پر اکٹھا رکھتی ہے، تو آپ نے اردو زبان کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے بہت سی جو ہے وہ کاوشیں کی، کوششیں کی. اس کے علاوہ آپ سر سید کے ساتھی تھے. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ نکات کی صورت میں جو ہے نا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولوی عبدالحق جو ہے وہ دراصل ان کا کیا مقام ہے. وہ سر سید کے بہت قریبی ساتھی تھے اور سر سید سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے، کیونکہ آپ علی گڑھ سے پڑھے، علی گڑھ سے آپ نے بی اے کیا اور اس دوران آپ کے سامنے جو ہے وہ جب سر سید کی شخصیت کو آپ نے دیکھا تو اس سے اثر لینا شروع کر دیا اور آپ کی ذات کے اندر ہم بہت سے آپ کی زندگی کے جو کارنامے ہیں وہ انہوں نے سر سید سے متاثر ہو کر بھی کیے اور آپ سر سید کے رفقا میں تھے، ان کے ساتھی تھے اور ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے مشن کو، ان کے کام کو آگے بڑھانے والے تھے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو مولوی عبدالحق کی جو حیثیت ہے وہ ایک مفکر تھے، وہ ایک سوچ رکھتے تھے، ایک فکر رکھتے تھے. تحقیق میں ان کا بہت کارنامہ ہے اور ان کی بہت سی خدمات ہیں اردو تحقیق میں بھی. پھر انجمن ترقی اردو جو کہ اردو زبان کے فروغ اور ترقی کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی انجمن تھی جنہوں نے مل کر جو ہے وہ اس چیز کا بیڑا اٹھایا کہ اب ہمیں جو ہے وہ اردو زبان کا اس کو ترویج کرنی ہے، اس کو ترقی دینی ہے. تو آپ اس کے جو ہے وہ سیکرٹری مقرر ہوئے اور یہاں تک کہ آپ نے جو ہے وہ اپنی انجمن ترقی اردو کو ایک پہچان جو ہے وہ مولوی عبدالحق کی وجہ سے ملی اور آپ نے اس میں اردو زبان کے تحفظ کے لیے وہ کاوشیں کی، یہاں تک کہ آپ کا یہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور آپ کی زندگی کا سب کچھ، آپ کے تعلقات، آپ کے مراسم، آپ کی دولت، ہر چیز جو ہے وہ اردو زبان کے فروغ کے لیے تھی. اور انجمن ترقی اردو جو ہے اس میں آپ کی بہت سی آپ کی خدمات جو ہیں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ نے انجمن ترقی اردو کے لیے وہ قدم اٹھائے کہ جو اس کو ایک بنیاد فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ کافی تھی. پھر آپ ایک ماہر لسانیات بھی تھے. آپ نے قواعد اردو لکھی اور اس میں جو ہے وہ بھی اردو زبان کے حوالے سے آپ، کیونکہ لسان جو ہے وہ زبان کو کہتے ہیں، تو آپ کو اردو زبان کے حوالے سے وہ تمام قسم کے قواعد، تمام قسم کے جو صرف و نحو، ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ آپ کو علم تھا اور آپ چاہتے تھے کہ جب ہم اپنی بہترین اپنی زبان کو بہتر کر لیتے ہیں تو بحیثیت قوم بھی بہتر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ جو لسانی خامیاں خرابیاں تھیں، آپ نے ایک ماہر لسانیات کی صورت میں اس کو بھی پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی.
پھر 1935 میں جو ہے وہ جامعہ عثمانیہ کا ایک طالب علم تھے محمد یوسف، ہم کہتے ہیں نا کہ بابائے اردو ہیں، مولوی عبدالحق کے نام کے ساتھ تمام زندگی جو ہے وہ بابائے اردو جڑا رہا۔ تو یہ جو خطاب آپ کو دیا تھا بابائے اردو کا، یہ 1935 میں جامعہ عثمانیہ کا ایک طالب علم محمد یوسف تھے جنہوں نے آپ کو جو ہے وہ یہ خطاب دیا، اور یہ خطاب جو ہے وہ آپ کے نام کا ایک جز بن گیا، ایک حصہ بن گیا، اور اس کو جو ہے وہ تمام زندگی یہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہا۔ پھر آپ کو 1959 میں جو ہے وہ حکومت کی طرف سے بھی آپ کو ایک صدارتی اعزاز سے نوازا گیا، حسن کارکردگی کا اعزاز آپ کو دیا گیا کہ آپ نے تمام زندگی جو ہے وہ اپنی قوم کی اس صورت میں خدمت کی کہ اس کی زبان کو جو ہے وہ اس کو ایک صحیح شکل دینے کی کوشش کی، زبان کو ایک صحیح سمت دے دی۔ تو اس صورت میں آپ کی خدمات کو جو ہے وہ صدارتی اعزاز کی صورت میں بھی سراہا گیا۔ پھر مولوی عبدالحق کی تصانیف اگر ہم دیکھیں تو بے شمار تصانیف ہیں جو کہ تحقیق کے میدان میں بھی ہیں، انہوں نے بہت کچھ تحریر کیا، لیکن یہاں آپ کے لیے جو ہے وہ ابھی چند ہی میں نے تحریر کی ہیں۔ قواعد اردو ہے، اب ہم ان کی تصانیف میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اردو زبان ہی نظر آتی ہے۔ قواعد اردو ہے، معراج العاشقین ہے، پھر اس کے بعد قدیم اردو ہے، اردو صرف و نحو ہے، پھر چند ہم اثر ہے، یعنی ہمیں اردو زبان کے ساتھ ایک انس اور محبت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اب آپ کی جو نصاب ہے اس کا جو ہم نے سبق پڑھنا ہے نواب محسن الملک، وہ ان کی تصنیف جو ہے وہ چند ہم اثر میں سے ہی لیا گیا ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر خاکہ ہے، اور یہ چند ہم اثر جو ہے وہ اس میں مولوی عبدالحق نے 17 خاکے جو ہیں وہ تحریر کیے، اور اس میں سے ایک خاکہ جو ہے وہ آپ کی کتاب کا حصہ ہے، آپ کے نصاب کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی، نواب محسن الملک سبق نمبر 3، یہ پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے وہ ایک خاکہ ہے۔ تو یہ سبق نواب محسن الملک جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت کا خاکہ ہے جو کہ سر سید کے رفقا میں تھے، اور اس کو بھی چند ہم اثر میں سے ہی لیا گیا، اور اس کی صنف ادب کی اگر ہم دیکھیں تو یہ کس قسم کا ہے، تو یہ جو ہے وہ خاکہ ہے۔ خاکہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں ہم کسی بھی فرد کے افکار، اس کے کردار، اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں، ان تمام چیزوں کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے، ہم اس کو سمجھ پائیں، ہم اس کا تعارف کر پائیں، اور وہ سوانح حیات بھی نہ ہوں، کیونکہ اس میں تو بہت سے زندگی کے واقعات آ گئے نا، تمام زندگی کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ سوانح میں ہوتے ہیں، لیکن خاکہ جو ہے وہ ایک ایسی مختصر تحریر ہوتی ہے جس میں کسی بھی فرد کو ہم جان پاتے ہیں، اس کی خصوصیات کو، اس کی اندر جو خوبیاں ہیں، جو اس کے اندر خامیاں ہیں، ہم ان سب سے متعارف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر نواب محسن الملک جو سبق ہے یہ ایک خاکہ ہے۔ اچھا، اس سبق میں جو ہے وہ اب ہم دیکھیں گے کہ نواب محسن الملک جو سر سید کے بہت قریبی ساتھی تھے، علی گڑھ میں ان کی خدمات تھیں، وہ منتظم تھے، ان کے مختلف حیثیتوں سے جو جو کام ان کی ذمہ داری بنا انہوں نے سب کو بخوبی نبھایا۔ اور اس سبق میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نواب محسن الملک جو ہے ان کے پورے سبق کے اندر آپ کو مختلف قسم کی ان کی خصوصیات نظر آئیں گی۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ سیاسی حوالے سے بھی ان کے اندر ایک تدبر تھا، وہ اس بات کو سمجھتے تھے، جو سیاسی منظرنامہ تھا ان چیزوں کو وہ بخوبی جانتے تھے، ان کو پتہ تھا۔ پھر ان کی جو ہے وہ خطابت، کہ وہ جب بھی خطاب کرتے تھے، کسی بات کو سمجھاتے تھے اس کے بارے میں، تو اس میں بھی ایک بہترین انداز جو ہے وہ ان کا ہمیں نظر آتا تھا۔ پھر اس میں ان میں انتظامی قابلیت بھی تھی، ان میں ایک بہترین منتظم چھپا ہوا تھا، اور یہ چیز انہوں نے اپنی علی گڑھ کی خدمات میں جو ہے وہ اس کو منوایا بھی، اپنی جو انتظامی قابلیت ہے ان کو منوایا۔ پھر یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر مختلف قسم کی صلاحیتیں موجود تھیں، جس کی وجہ سے وہ سب لوگ جو ہیں ان کو پسند کرتے تھے، وہ سب کے پسندیدہ شخصیت تھے، کیونکہ وہ قائل بھی کر لیتے تھے، وہ بہترین گفتگو بھی کرتے تھے، اپنے نقطہ نظر کو اچھے انداز میں سمجھا بھی لیتے تھے، عزت بھی دیتے تھے، مختلف لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے گھر کیا ہوا تھا، تو وہ ہر دل عزیز ہستی تھے۔ پھر ادب سے ان کی مناسبت تھی، ادب کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو مذہبی حوالے سے بھی ان کے اندر ہمیں ایک مذہبی لگاؤ نظر آتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مذہب کے ساتھ بھی ان کو انسیت تھی۔
پھر وہ بہترین زباندان تھے، وہ اچھی گفتگو کرتے تھے، اچھی زبان جانتے تھے اور اچھی زبان جو ہے وہ بولتے بھی تھے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ان کے اندر ایک مردم شناسی تھی، ان کو پتہ تھا کہ اچھا انسان، برا انسان، اور کیسے کسی انسان کو پرکھنا ہے، جاننا ہے، اور کیسے کسی کی اصلاح کرنی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ بخوبی واقف تھے۔ ان کے اندر ایک ظرافت کا پہلو بھی تھا۔ یہ سب کچھ ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ پھر ایک بہترین تقریر کرتے تھے، ایک اچھے مقرر تھے، جب بات کرتے تھے تو وہ بات دوسروں کے دل میں جو ہے وہ اترتی تھی، اور شخصیت کے بہترین ساتھی تھے، کیونکہ وہ ان کے ہی مشن کو، ان کی خدمات کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے۔ تو یہ تمام قسم کی خصوصیات جو ہیں وہ ہم اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ نواب محسن الملک کی جو شخصیت ہے ان کا خاکہ ان خصوصیات کا احاطہ جو ہے وہ کیے ہوئے ہے۔ پھر یہ تھا کہ دوسروں سے بہت محبت کے ساتھ کام کروا لیتے تھے، انہیں بہت طریقہ آتا تھا کہ کیسے دوسروں سے جو ہے وہ کام لینا ہے، اور کیسے جو ہے وہ دوسرے خوشی خوشی ان کا کام جو ہے وہ کر دیتے تھے۔ یہ بھی ان کی ذات کا ایک بہت بہترین پہلو تھا، ان کی خوبی تھی۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو ان کو کتابوں کا پڑھنے کا، کتب بینی کا بہت شوق تھا، وہ کتابیں شوق سے پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی بات نہیں بھی سمجھ آتی تھی تو بھی وہ اس کو سیکھتے تھے، اس کے تراجم کرتے تھے، اور اس کو بہتر انداز میں، اور اس کو ہم ذوق مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پڑھنے کے، کتابوں کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس سے جو ہے وہ سبق لینے کا ان کو جو ہے وہ شوق تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ بیٹا آپ نے بابا اردو مولوی عبدالحق، جنہوں نے اپنے خاکے کا جو ان کا ہے چند ہم اثر، اس میں سے جو کچھ حصہ جو ہے وہ نواب محسن الملک کی صورت میں ہم نے پڑھا۔ اب یہ چیز جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لینی ہے۔ کافی کوشش کی گئی کہ آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں، تو آپ کو کم از کم نواب محسن الملک کی جو خوبیاں ہیں ان کو نکات کی شکل میں، اور آپ نے مولوی عبدالحق کا تعارف، کیسے وہ مولوی عبدالحق سے بابا اردو تک کا جو انہوں نے سفر کیا، اس ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش، اللہ حافظ۔